السلام علیکم۔ تاریخ کا وہ منظر جب جولائی 1187 ہجری کو حطین کے میدان میں 7 صلیبی حکمرانوں کی متحدہ فوج کو جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر قبضہ کرنے آئی تھی، ایوبی سپاہ نے عبرتناک شکست دے کر مکہ اور مدینہ کی جانب بری نظر سے دیکھنے کا انتقام لے لیا تھا، اور اب سلطان حطین سے 25 میل دور آکرا پر حملہ آور تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ آکرا صلیبیوں کا مکہ تھا اور ان کے لیے نہایت قابل تعظیم جگہ تھی۔ سلطان اسے طے و نیس کر کے مسجد اقصیٰ کے بے حرمتی کا انتقام لینا چاہتا تھا، اور دوسرے بیت المقدس سے پہلے سلطان آکرا پر اس لیے بھی قبضہ چاہتا تھا کہ صلیبیوں کے حوصلے پست ہو جائیں اور وہ جلد ہتھیار ڈال دیں گے۔ چنانچہ اس نے مضبوط دفاع کے باوجود آکرا پر حملہ کر دیا، اور 8 جولائی 1187 ہجری کو آکرا ایوبی فوج کی قبضے میں تھا۔ اس معرکے میں صلیبی انٹیلی جنس کا سربراہ برہما بھی گرفتار ہوا، جسے فرار ہوتے وقت ایک کمانڈر نے گرفتار کیا تھا۔ گرفتاری کے وقت برہما نے اس شخص کمانڈر کو خوبصورت لڑکیوں اور بہت سے سونے کی رشوت بھی پیش کی تھی تاکہ وہ اسے جانے دے، مگر کمانڈر نے اسے رد کر دیا۔ برہما کو جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے دشمن ہونے کے باوجود گرفتار کرنے والے کمانڈر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا، سلطان معظم، اگر آپ کے تمام کمانڈر اسی کردار کے مالک ہیں جیسا کہ یہ کمانڈر جو مجھے گرفتار کر کے یہاں لایا ہے، تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو بڑی سے بڑی فوج بھی یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ برہما نے کہا، میری نظر ہمیشہ انسانی فطرت کی کمزوریوں پر رہتی ہے۔ میں نے آپ کے خلاف یہی ہتھیار استعمال کیا۔ میرا ماننا ہے کہ جب یہ کمزوریاں کسی جرنیل میں پیدا ہو جاتی ہیں یا پیدا کر دی جاتی ہیں تو شکست اس کے ماتھے پر لکھ دی جاتی ہے۔ میں نے آپ کے یہاں جتنے بھی غدار پیدا کیے ہیں، ان میں سب سے پہلے یہی کمزوریاں پیدا کی۔ حکومت کرنے کا نشہ انسانوں کو لے ڈوبتا ہے۔ سلطان معظم، آپ کی جاسوسی کا نظام نہایت ہی کارگر ہے۔ آپ صحیح وقت اور صحیح مقام پر ضرب لگاتے ہیں، مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف آپ کی زندگی تک ہے۔ ہم نے آپ کے یہاں جو بیج بو دیا ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ آپ جو ایمان والے ہیں، اس لیے آپ نے بے دین عناصر کو دبا لیا، لیکن ہم نے آپ کے امراء کے دلوں میں حکومت، دولت، لذت اور شہرت کا نشہ بھر دیا ہے۔ آپ کے جانشین اس نشے کو اتار نہیں سکیں گے، اور میرے جانشین اس نشے کو مزید تیز کرتے رہیں گے۔ سلطان معظم، یہ جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں، یہ میری اور آپ کی یا ہمارے بادشاہوں کی اور آپ کی جنگ نہیں ہے۔ یہ تو کلیسیا اور کعبہ کی جنگ ہے، جو ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گی۔ اب ہم میدان جنگ میں نہ ہی لڑیں گے، ہم کوئی ملک فتح نہیں کریں گے، بلکہ ہم گھر بیٹھے معصوم اور بھولے بھالے مسلمانوں کے دل و دماغ کو فتح کریں گے۔ ہم مسلمانوں کے مذہبی عقائد کا محاصرہ کریں گے۔ ہماری لڑکیاں، ہماری دولت، ہماری تہذیب کے کشش جیسے آپ بے حیائی کہتے ہیں، اسلام کی دیواروں پر شگاف ڈالے گی۔ پھر مسلمان اپنی تہذیب سے نفرت اور یورپ کے طور طریقے سے محبت کریں گے۔ سلطان معظم، وہ وقت نہ آپ دیکھیں گے اور نہ میں دیکھوں گا، بلکہ ہماری روحیں دیکھیں گی۔ سلطان ایوبی جرمن سراد برہما کے باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ برہما نے مزید کہا، سلطان معظم، آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے عرب کو کیوں میدان جنگ بنایا؟ صرف اس لیے کہ ساری دنیا کے مسلمان اس خطے کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، اور یہاں مسلمانوں کا کعبہ ہے۔ ہم مسلمانوں کے اس مرکز کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آج آپ بیت المقدس کو ہمارے قبضے سے چھڑا لیں گے، لیکن جب آپ دنیا سے اٹھ جائیں گے، مسجد اقصیٰ پھر ہماری عبادت گاہ بن جائے گی۔ میں جو پیش گوئی کر رہا ہوں، یہ اپنی اور آپ کی قوم کی فطرت کو بڑے غور سے دیکھ کر کر رہا ہوں۔ ہم آپ کی قوم کو ریاستوں اور ملکوں میں تقسیم کر کے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے، اور فلسطین کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ یہودیوں نے آپ کی قوم کی لڑکوں اور لڑکیوں